ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ملک شام کے اندر ہی ہیں، اور ملک شام کے اندر ایک قبیلے کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کا معاہدہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ ہم نے شروع کے ساتھ رہنا ہے، ان کے ساتھ کوئی جنگ بندی نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جنگ بندی کی وہ جو چار اس کو سمجھ کر پہلے ہی اپنے صداقت کر دی، تو حضور یہ جو ہمارے ساتھ جنگ بندی روک رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں، ان کی بری نیت ہے، گندی نیت کی وجہ سے روک رہی ہے کہ ہمارے ساتھ اور ہمارے خلاف اور زیادہ تیاری کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر کی جگہ بڑے زبردست والے تھے، آپ ان کے ساتھ شروع کر لی، آپ جب شروع کر لی، اسلام جس وہاں سے آگے پوچھ کر گیا تو پیچھے وہی جو سردار، وہ جو اس قبیلے کا سردار تھا، اس نے ملک شام کا جو صدر تھا، بادشاہ تھا، اس سے رابطہ کر کے اسے 10,000 لوگوں کا لشکر منگوا دیا۔ کتنا؟ 10,000 لوگوں کا۔ آپ مجھے تھوڑا یہ کلیئر کیجیے گا، اب آپ کو صحیح سمجھ آ رہی ہے؟ صحیح آپ کو باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ بھائی تھوڑا بولے نا، صحیح سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، 10,000 لوگوں کا لشکر جو ہے، جو پیچھے بادشاہ سے اس قبیلے کے سردار، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے ایک پیڑ کا نمبردار ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک MLA MP ہوتا ہے، پھر وزیر ہوتا ہے، پھر بادشاہ ہوتا ہے، ہمارا بھی ایک سسٹم ہے، اس وقت کی سسٹم تھا۔ اس قبیلے کا جو سردار تھا اس نے 10,000 کا لشکر منگوا لیا اوپر سے۔ اب جب وہ لشکر لے کر آ رہے ہیں، مسلمانوں کو پتہ چل گیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت ابو عبیدہ کی جناب کے بارے میں عرض کی، یا سیدی مجھے 10 بندے تھے، میں ان 10,000 کے ساتھ جا کر مقابلہ کروں گا، میں ان 10,000 کے ساتھ جا کر مقابلہ کروں گا۔ اب دیکھیے پاور اور طاقت کیا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک بال مبارک جو ٹوپی کے ساری زندگی جگہ کی ہے، ساری زندگی لڑے ہیں، لیکن آپ کو شہادت نصیب نہیں ہوئی، آپ کو موت بستر پر ہی رہی ہے، لیکن آپ دل رانا اور بہادری کے ساتھ جا کر جنگ لڑا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے پاس ایک طاقت تھی، ایک طاقت کی وجہ سے وہ جا کر بہادری سے لڑا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے سردار سے 10 بندے لیے، یہاں پہ آپ ہوئے اور 12 اپنا غلام لے لیا۔ آپ 12 بندے لے کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو وہ جو 10,000 کا لشکر آ رہا تھا نا، اس کے راستے میں جا کر چھپ گئے، اس کے راستے کے اندر جا کر چھپ گئے۔ آپ نے اپنے جو 12 ساتھی تھے ان کو کہہ دیا کہ آپ نے ایک ایک کر کے اس لشکر کے ساتھ شامل ہو جانا ہے، اور اس لشکر میں شامل ہوتے ہوتے سب سے فرنٹ پہ آ جانا ہے، سب سے فرنٹ پہ آ جانا ہے، سب سے آگے آ جانا ہے، اور آگے آنے کے بعد پھر وہ جو ہم کریں گے وہ ہم سنتے ہیں۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو آپ نے جب اس طرح کے یہ سارا پلان کیا اور ایک ایک بندہ اس لشکر کے اندر شامل ہوتا گیا، میں شارٹ کروں، یہ بات بہت طویل ہے، ایک ایک بندہ ساتھ شامل ہوتا گیا، اور شامل ہونے کے بعد وہ سب سے آگے فرنٹ پہ آ گئے۔ اب دیکھیں، اب یہاں سے لے کر جیسے آپ لوگوں کو اڈا کر لیں، اتنا جب فاصلہ رہ گیا تو وہ آگے والا جو سردار تھا وہ اس لشکر کو ویلکم مرحبا کرنے کے لیے وہ آگے آیا، وہ کیا کہ اپنے قلعے سے باہر آیا ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کا پلان یہ تھا کہ ہم اس لشکر سے آگے نکل کر وہ جو آگے والا سردار ہے اس کو ڈبوچیں گے، اس سردار کو ڈبوچیں گے اور اس کو پکڑیں گے۔ اب جیسے لشکر اتنا قریب آیا، حضرت خالد بن ولید اور آپ کے ساتھی اس لشکر سے آگے نکل گئے، اس لشکر سے آگے نکل گئے۔ اب جیسے آگے نکلے تو سامنے والے سردار نے سمجھا شاید کہ میری عزت احترام تو عید کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اب جیسے اس کے پاس پہنچے تو حضرت خالد بن ولید نے اس کی گردن سے اس کو دبوچ لیا اور تلوار اس کے اوپر رکھ لی، اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم میری طرف پیٹ کر کے اور تلواریں یہ اس طرح کر کے کوئی دائرہ بنا دو۔ اب حضرت خالد بن ولید درمیان میں ہے اور اس کے سردار کو دبوچا ہوا ہے، دبوچنے کے بعد یہ ایک ہلکا بنا دیا۔ اب ہلکا بنانے کے بعد اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے نعرہ تکبیر لگایا، نعرہ تکبیر،
یہ سب سے پہلے ایک بندہ ان سے لڑنے کے لیے گیا، ادھر سے یہ گئے، ادھر سے ایک بندہ آیا، آپ نے فوراً اس کو قتل کر دیا، دوسرا آیا قتل کر دیا، تیسرا آیا، 5 بندوں کو قتل کر دیا۔ 5ویں کے بعد ان کا سردار جو تھا اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ میں اب کرتا ہوں لڑنے کے لیے۔ اب وہ آیا اور جیسے ہی اب کافی دیر ایک بندہ 5 بندوں سے پہلے لڑ چکا ہے، آلریڈی اب اس کی جو طاقت ہے وہ کم ہو چکی ہے۔ اب لڑائی شروع ہوئی، کافی دیر لڑتے رہے اور لڑنے کے بعد اس بندے کا وار حضرت
10 بندے 10,000 کے ساتھ لڑنے گئے ہیں یہ بھی جیت کر آئیں گے، لیکن جب میں نے اپنے گھر کے اندر اپنے پھیلے کے اندر نظر دوڑائی میں نے دیکھا حضرت خالد جس جلدی کے اندر اپنی ٹوپی کہاں بھول گئے ہیں۔ ساڑھے مدرسے دا ماں صحابیوں کا عقیدہ بھی یہی ہے، ساڑھے مدرسے دا ماں پتہ یاد ہوتی ہے کہ ٹوپی کی برکت سے ہوتی ہے، ٹوپی کی برکت سے ہوتے ہیں۔ کہتی ہے کہ میں یہ ٹوپی جلدی جلدی سے لے کر گئی اور حضرت خالد بن ولید تک پہنچائی۔ تو الغرض جو ہم نے یہ جو سارا بیان